أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، لکھم تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، والفلکا اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بے امرے اس کے حکم سے، ویمسکو اور وہ روکے ہوئے ہے، السماء آسمان کو، ان اس بات سے کہ تقع گر پڑے وہ، علی الارض زمین کے اوپر، اللہ مگر باذن اس کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس سے لوگوں پر، لرؤوفن بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا موضوع توحید ہے۔ توحید کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہ ایک ہے، اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، اور وہی اکیلے پوری کائنات کو بلا شرکت غیر چلا رہا ہے، اور اس چلانے کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو نے غور و فکر نہیں کیا مخاطب، اے انسان کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، بڑا پیارا لفظ ہے، لکم تمہارے لیے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور ہر چیز کو لکم تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بنا کر کے تمہاری خدمت کے اندر لگا لیا ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور دوسری بات مسخر کرنے سے مراد یہ کہ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقتیں دے کر، وہ صلاحیتیں دے کر، وہ قوتیں دے کر، وہ استعداد دے کر، وہ علم دے کر پیدا کیا کہ کائنات کی چیزوں کو قابو میں کر سکتا ہے اور ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لوہے کو قابو میں کر کے جہاز بنا کر فضا میں اڑا سکتا ہے، پھٹوں کو قابو میں کر کے کشتی بنا کر پانی کے اندر اس کو چلا سکتا ہے، ہواؤں کو قابو میں کر کے استفادہ کرتا ہے، روشنی کو قابو میں کر لیتا ہے، اور جانوروں کو، بڑے بڑے جانوروں کو یہ اپنے قابو میں کر کے ان کو پال سکتا ہے۔ علم تھرا، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے سخر و مسخر کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، خود زمین کو بھی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا ہے کہ کہیں پر اس کو چیرتا ہے تو چیر سکتا ہے، آگے سے وہ انکار نہیں کرتی، جہاں مسجد بنانا چاہتا ہے مسجد بنا سکتا ہے، جہاں زمین کے اوپر راستہ بنانا چاہے راستہ بنا سکتا ہے، جہاں گھر بنانا چاہے گھر بنا سکتا ہے۔ اس زمین کو انسان کے تابع بنا دیا، جو اس کے اوپر کرنا چاہیے آگے سے وہ انکار نہیں کرتی ہے، اور جو کوئی زمین کے اوپر ہے وہ بھی انسان کے لیے مسخر ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پہاڑ ہیں تو وہ بھی مسخر ہیں کہ ان کو کھودتا ہے اور ان میں سے قیمتی چیزیں، سونے اور جواہرات نکالتا ہے، اور ان کو کھود کر کے ہٹا کر کے ان میں سے سرنگیں اور راستے بناتا ہے۔ یا زمین کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جانور بھی انسان کے لیے مسخر ہیں، کسی کے اوپر سواری کرتا ہے، کسی کو قابو میں کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت حاصل کرتا ہے، تو ہر چیز انسان اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ما فی الارض جو کچھ زمین کے اندر ہے، والفلکا اسی طرح کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ جو سمندر کے اندر چلتی ہیں، سمندر کی جس کے اندر ایک پتھر ڈال دیا جائے، چھوٹا سا کنکر ڈال دیا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن ذرا انسانوں غور تو کرو، وہ کون سی ذات بابرکات ہے کہ جس نے سمندر کے پانی کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ خاص انداز کے اندر، خاص فارمولے کے تحت ایک بحری جہاز، ایک کشتی بنا کر تیرے اندر ڈالی جائے گی، ٹنوں من اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن سمندر اس کو ڈبوتا نہیں ہے۔ کس نے اس کو اس قانون کا پابند کر دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ قانون انسان کو کس نے سکھلا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا۔ والفلک اور کشتی
تجری چلتی ہے فی البحر سمندر کے اندر بامری اللہ رب العالمین کے حکم سے. اس کے اندر انسان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت بڑا سامان بھی لاد لیتے ہیں. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو کشتی جاتی ہے، بحری جہاز جاتا ہے، اور دنیا ترقی کر رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج جو انسانوں نے ترقی کر لی ہے یہ ترقی کی نہ ہوتی. وہ یوم سے کو اور روکے ہوئے السماء آسمان کو ان اس بات سے تکا کہ گر پڑے الارض زمین کے اوپر. انڈیا کا ایک بہت بڑا اسپیکر ہے محمد زمان، تو اس نے گفتگو کے اندر ایک دفعہ بات کی تھی. اس نے کہا کہ ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور کہا دیکھو اس کو میں رکھتا ہوں تو کیا یہ اسی طرح ٹھہرا رہے گا؟ گر جائے گا. تو کاغذ اس طرح پکڑو تو وہ ٹھہرتا نہیں، گر جاتا ہے. تو اتنا بڑا آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ کسی نے تو ٹھہرایا ہے. اور اس کو ٹھہرانے والا کون ہے؟ اس کو کون روکے ہوئے؟ وہ اللہ رب العالمین اس کو روکے، یہ گرنے نہیں دیتا. وگرنہ زمین کے اوپر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرے رہنے کو ختم کر دے گا. تو کیا ہوگا؟ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسا کس وقت ہوگا؟ ایسا قیامت کو ہوگا. تو یہاں پر یہ بات فرما دی اللہ بإذن مکر اس حکم سے. جس وقت اس کو حکم ہوگا گر جائے تو گر جائے گا. اور ایسا کب ہوگا؟ یہ قیامت کو ہوگا. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی ویوم سے کو روکے ہوئے تھامے ہوئے ہے اللہ رب العالمین السماء آسمان کو. اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا الارض زمین کے اوپر. وگرنہ گر جائے تو زمین کے اوپر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے اوپر لرؤوف بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ایک والد انسان کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کو کچھ چیزیں دیتا ہے، بعض اوقات اس لیے بھی کہ بچوں کا محتاج ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہوں گے کمائی کر کے دیں گے تو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اللہ رب العالمین جو یہ کچھ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے، چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج ہے، نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیزیں دے رہا ہے، بنا رہا ہے انسانوں کے لیے چیزیں، انسانوں کو فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت کچھ اللہ نے بنایا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج انسانوں کا، بلکہ اس لیے سب کچھ دے رہا ہے، بنا رہا ہے انسانوں کے لیے کہ انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین شفقت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور انسانوں کی ضروریات اللہ کو معلوم ہے، انسانوں کی ضروریات اللہ پورا کرتا ہے. مادی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. مادی ضروریات کو اللہ تعالیٰ، جسمانی ضروریات کو بارش برسا کر، زمینوں کے اندر سے فصلیں اگا کر کے، رزق کے ذریعے سے انسان کی مادی اور جسمانی ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے. اور جو روحانی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے، اپنا مذہب اسلام دے کر کے اور وہی نازل کر کے روحانی ضرورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پورا کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے. وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے پھر تم کو موت دیتا ہے اور پھر تم کو زندہ کرے گا. بے شک انسان لکفور لازماً بہت ہی ناشکر ہے. دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. ایک موت تو وہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر آیا نہیں تھا تو مردہ شکل میں ہے، کائنات کے اندر بکھرا ہوا ہے، رزق کے اندر کہیں پر وہ بکھرا ہوا ہے. پھر اسی رزق کو ایک لڑکا کھاتا ہے، ایک لڑکی کھاتی ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے اور اسی کھانے سے ایک نطفہ بنتا ہے. پھر وہ ان دونوں کی ملاقات سے مادر رحم کے اندر نطفہ قرار پاتا ہے اور 9 مہینے کے بعد ایک ہستی وجود کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ وجود کے اندر جو آ گیا ہے، پیدا ہو گیا، پیدا ہونے سے جو مردہ تھا، کائنات کے اندر ہواؤں فضاؤں کے اندر خوراکوں کے اندر بکھرا ہوا تھا، اس کو اللہ نے جمع کیا ہے خوراک کے اندر. پھر خوراک دو انسانوں نے استعمال کیے، پھر خوراک سے ان کا خون بنائے، پھر خون سے نطفہ بنائے، پھر نطفہ مادر رحم کے اندر قرار پایا ہے. پھر 9 مہینے کے بعد ایک ہستی وجود کے اندر آئی. تو وجود میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ مردہ حالت کے اندر تھا. یہ اس کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا کہ جب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اب 9 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، اب اس کا نام بھی ہو گیا ہے، اب اس کا ذکر ہو گیا. ایک وقت ایسا تھا جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، مردگی کی حالت اس کے اوپر تھی. تو اس مردگی کی حالت سے کس نے زندہ کیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے زندہ کیا. انسان کا تو جرت نہیں کہ ایک انگلی بھی بنا سکے. دنیا کے اندر بہت سارے ڈاکٹر ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. کتنے ہیں دم درود کرنے والے لوگوں کو وظیفے دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو اور تمہاری اولاد ہو جائے گی، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں. یہ اولادیں حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ یہ زندگی بخشنے والا کون ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے. اور یہ زندگی بخشنا یہ انعامات میں سے عظیم ایک انعام ہے کہ یہ زندگی تب تو ہم پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت مقامات کی خوبصورتیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری زندگی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم خوبصورت مناظر کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، ہم مختلف کھانوں سے اس کے مزوں کو لے سکتے ہیں.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اور ہم جس وقت پانی پیتے ہیں تو پانی سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ ساری نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں اپنی زندگی کے ذریعے سے۔ تو یہ زندگی کس نے بخشی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، بے مقصد نہیں، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل، کون بہترین عمل کرنے والا ہے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، انسان کو زندگی دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرے گا، کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ ثم یمیتکم، یہ بھی بڑی پیاری بات سمجھاتی، اس کے مطابق ذہن بن جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ قرآن کے مطابق دیکھیں، حیات ہماری ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اب ہمیں اس لفظ کے اوپر عقیدہ رکھ لینا چاہیے، ثم یمیتکم، آ گئے، مرنا ہے بس۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، الہین ایک وقت تک کے لیے، اور وہ وقت ہمیں شریعت نے بتلا دیا ہے زندگی کا اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، نہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، نہ بیمار ہونا ضروری ہے، نہ ایکسیڈنٹ ضروری ہے، بس ایک وقت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بس یہ ذہن بنا لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے پیالے کو پینا ہے۔ جب اس کے مطابق ذہن سازی ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر بڑی بڑی موتیں آ جاتی ہیں، تو انسان کے لیے اس کو جھیلنا آسان ہوتا ہے، صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری اولادیں اللہ کی امانت ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کی امانتیں جائیں گے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ اور یہ موت، یہ بھی نعمت ہے۔ ایک انسان تھوڑا سا اندازہ کریں کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور اس کی جان صرف سینے کے اندر باہر نہیں آ رہی، تو کتنی اذیت کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کو موت کا مل جانا اور قبر کے اندر اس کا پردہ ہو جانا، یہ بھی حقیقت میں انعامات میں سے انعام ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد فرمایا تحفۃ المومن الموت، موت تو بندے مومن کا تحفہ ہوتا ہے کہ اس موت کے ذریعے سے دنیا کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور موت کے دروازے سے گزر کر کے اپنی جنت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ جنت اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ موت کے بعد ہی ملے گا، تو موت کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، اللہ کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا۔ تو میں نے بھی ذہن بنانا ہے، آپ نے بھی ذہن بنانا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ کل بھی آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ لوگوں، حدیث کا مفہوم ہے، لوگوں صبح کر لو تو صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ رات گھر کے اندر ہے، دن قبر میں آ سکتا ہے، اور دن اگر گھر کے اندر ہے تو رات قبر کے اندر آ سکتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر ایسی بات نہیں کہ مر جائیں گے، مر کر کے مر کھپ جائیں گے، جیسا کہ دنیا کے اندر کچھ کافروں کا عقیدہ ہے کہ بس انسان کی یہی زندگی ہے، مر کر کے دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری حقیقی زندگی تو موت کے بعد، پیاری زندگی تو موت کے بعد، مزے کی زندگی تو موت کے بعد، انعامات والی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، وہ دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو موت کے بعد، قیامت کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جلائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، محشر کے میدان کے اندر ہم حاضر ہوں گے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو جنت کی صورت کے اندر بہترین ٹھکانہ ہوگا، جس کے برے اعمال ہوئے تو جہنم کی صورت کے اندر بہت ہی برا اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان الانسان، بے شک انسان لکفور، بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو اکثر انسان ایسے ہیں کہ جو ناشکر ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر یہ کہ انسان ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرے۔ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اور بہت لمبا قیام کیا، پاؤں مبارک سوج گئے۔ زوجہ محترمہ کو رحم آگے، ترس آگے، جب سلام پھیرا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی خواری محنت زودگی کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا، اے میری زوجہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو حقیقت میں ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ بہترین شکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ بے شک انسان لکفور، لازماً بہت ہی ناشکرا ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا کی آبادی
تقریباً 7 ارب ہے، اس میں سے صرف 2.25 ارب شکر گزار ہیں جو مسلمان ہیں، اور باقی جو کافر ہے وہ سارے کے سارے ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں، والفلک اور کشتیوں کو مسخر کیا تمہارے لیے، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر کے اندر، بیامری اس کے حکم سے، وہ یم سکو اور وہ روکے ہوئے، وہ تھامے ہوئے، السماء آسمان کو، ان اس بات سے کہ تاکہ وہ گر پڑے، الارض زمین کے اوپر، اللہ سوائے باذن اس کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے اوپر، لرؤوف لازمن بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، وہ الذی اور وہی الذی جس نے احیاکم تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر تم کو موت دیتا ہے، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ان الانسان بے شک انسان لکفور لازمن بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک